کس موقع پہ بولا جا رہا ہے؟ اب سمجھیے غزوہ کانٹیسٹ سمجھیے، اور کانٹیسٹ کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کر کے سینسس میں لانے کی کوشش کیجیے. آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ سر ہے، نہ ٹانگ ہے، نہ پاؤں ہے اس کی آیت کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ چوم کے رکھ دے رہے اس کو. یہ ڈسکشن ہوا تھا لاسٹ ویک، جی، کیونکہ ابھی وہ آ رہا نا عظیم قربانی، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہو جائیں گی بات. اس میں سے پڑھیے آپ اس کو. آج کافر تمہارے دین کی طرف سے نہیں شروع سے پڑھیے، آیت نمبر 1 سے پڑھیے. اچھا، حرمت علیکم، یہاں سے پڑھوں. حرمت علیکم، تم پر حرام کیا گیا مردار اور ہاں وہاں سے بالکل جی. تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون اور سور، 4 حرام ہوئے. اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا. اور وہ جانور، اب باریکی سے سنیے باتوں کو. بھائی عبد الرحمن تمہارا اٹینشن نہیں ہے، تم اٹینشن لاؤ ادھر. واپس پڑھیے آیت کو جی. تم پر حرام کیا گیا مردار، تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون خون اور سور کا گوشت. اور سور کا گوشت. اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو. اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ ذبح کیا گیا، کسی اور نام پر ذبح کیا اور کسی اور نام پر ذبح کیا. یہ کتنی ہوئی؟ 5 حرمتیں آئی اس میں، آئی نا؟ 4 ہی آئی. اور وہ جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے نہیں اب رک جائیے، صرف اتنے لے 4 آئی نا. 4 آئی، یعنی مردار ایک ہوا، ایک خون ہوا، تیسرا سور کا گوشت ہوا، اور وہ جانور جو ذبح ہوا غیر اللہ کے نام پر. اب اس کو عربی میں پڑھیے. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اس کا آپ عربی کے استاد ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجیے. حرام کیا گیا تم پر المیتہ، میت، حرام کیا گیا تم پہ مرا ہوا، میرا میتا مرا ہوا، والدم اور خون، اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت. ولحم الخنزیر، اللحم الخنزیر، اللحم الخنزیر، ولحم الخنزیر. خنزیر. اس کے بعد وما اہل لغیر اللہ بہ. اب اس کا ترجمہ کیجیے. اور جو حلال کیا گیا غیر اللہ، اللہ کے سوا. اوہل حلال کو بولتے ہیں، اہل، اوہل بولتے ہیں آواز کو. اہل، اوہل لکم، اہل. وہ تم کو بلاتا ہے. جی. اوہل بولتے ہیں آواز کو بھائی. سورہ فتح میں بھی ہے آیت یہ، پھر اور پھر سورہ ہاں آپ پڑھیے ترجمہ پڑھیے. سورہ بقرہ پڑھنے کی اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا. بھائی عربی میں پڑھیے. وما اہل لغیر اللہ بہ. وما اوہل، جو آواز دی گئی اللہ کے علاوہ، جو آواز دی گئی اللہ کے علاوہ، منسوخ بولتے ہیں اس کو. جو آواز دی گئی اللہ کے علاوہ. یہ بات کہی گئی ہے اس کے اندر. یہاں جانور ہے ورڈ نہیں. ہے. آپ ترجمے میں کیا کرا مترجم؟ وہ جانور صبح کا نام لکھ دیا، سب لکھ دیا. نہیں پڑھیے ترجمہ پڑھیے. جو خدا کے سوا، کتنے ایماندار ہے ہمارے مترجم، ان کی ذرا مشاہدہ کر لیجیے. جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو. وہ جانور کا لفظ بھی ہے بھائی صاحب. وہ جانور آیت میں نہ تو جانور ہے، نہ تو ذبح ہے، نہ تو ذبح ہے، نہ تو جانور ہے. یہ مترجم اپنی طرف سے ٹھوکا. آیت میں نہ تو ورڈ جانور ہے اور نہ تو ذبح ہے. تو بھائی مترجم کو جانور اور ذبح بولنا تھا تو لائن مار کے حاشیے کے نیچے بولنا تھا. اب آپ کو اقبال بھائی کو عربی نہیں آتی، فہیم بھائی کو عربی نہیں آتی، حبیب بھائی کو عربی نہیں آتی. اب آپ ڈیپینڈ کس پہ کر رہے ہیں؟ ترجمے پہ. تو ترجمہ آپ کو کیا مل رہا؟ بکرے کا جانور. یعنی آپ کو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کوئی ایک جانور ہے جس کے ذبح کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کے علاوہ اٹھی ہوئی آواز سے کاٹا جاتا ہے. تو مطلب جے رام جی کی بول کے اگر کاٹا ہوا ہے تو ایسا ہو رہا ہوگا شاید، یا جس پہ اللہ اکبر نہیں بولا گیا ایسا ہو رہا ہوگا شاید بول کے آپ ایسا سمجھ رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی لفظ لکھا ہوا. لیکن جب کہ یہاں پر آیت میں نہ تو جانور کا لفظ ہے اور نہ تو ذبح کا لفظ ہے. حرمتیں 4 چیز کی ہے. پہلی حرمت ہے موت کی،
दूसरी हुर्मत है खून की, तीसरी हुर्मत है लहम खंजीर की, और चौथी हुर्मत है अल्लाह के अलावा की आवाज़ की। यानी मनसूख करने की मालूम ले सकते नहीं, अल्लाह के अलावा की आवाज़। अच्छा, वही वो अल्लाह की आवाज़ क्या है, अभी आएगा ना, अभी आ जाता, 2 मिनट में आ जाता। तो अब आप इसको ये पहले प्रोसेस कीजिए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो मरा हुआ, वहाँ जानवर का लफ्ज़ नहीं, मौता का लफ्ज़ है खाली। मौता में जानवर नहीं है, गधा नहीं है, बैल नहीं है, बकरी नहीं है, कुत्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली मौता है, मौत, मरा हुआ बस। अब ये मरे हुए की कैफियत आगे आयत बयान कर रही है, बाप आगे पर और वो जो मर गया हो गला घोंटने से या चोट से या ऊंचे से गिरकर या सींग मारने से। ठीक, मुर्दार होगा अभी। नहीं, एक मिनट, यहाँ से कुछ आवाज़ है, ये यहाँ भी 4 है। 4 है। अब सुनिए यहाँ क्या हुआ, पहले क्या बोला गया, मरा हुआ। अब मरे हुए की डेफिनेशन आ रही, कौन सा मरा हुआ, जो पहाड़ पे से नीचे गिर गया, जिसका गला घोट दिए, जिसको कोई सींग मार दिया, सींग मारा, गिरा हुआ है, पहाड़ पे से गिरा, नीचे गिरा हुआ है, और जिसका गला घोटे। तीनों जानवर जब आप पाए तो क्या शक्ल में पाए, तो पहले तो मुर्दार बोल दिए ना, फिर ये 3 डेफिनेशन और क्या है ये, ऐसा मर गया, सब डेफिनेटली एक्सप्लेन किया। हाँ भाई, तो अब इसके अलावा अगर मोटर से टक्कर खा के मर गया तो खा लूँ, उन्होंने वो भी मारा सो आता नहीं। तो आप बोलते नहीं वो भी नहीं खा सकते तुम, वो मौत की डेफिनेशन में आ जाएगा। इससे पहले कि उसको वो कर दिया जाए, वो भी है उसमें। हाँ, तो अब इसके अंदर आप इसमें बात समझिए कि एक मुर्दे को मुर्दा बताने के लिए उसको आपको एंड रिजल्ट क्या मिल रहा साहब, ये मुर्दा मिल रहा ना, मुर्दा है तो नको खाओ बोल के बोल रहे हैं। आप जानवर के नज़दीक पहुँचे, जानवर को जाके यूँ देखे आप उसको, बकरे भाई जिंदा है, मुर्दा है, जिंदा है, नहीं मरा हुआ है, अरे भाई बोल के अब्दुल रहमान भी डिक्लेयर कर दिया, मैं भी डिक्लेयर कर दिया, दोनों मुर्दा बोले तो हराम है बोल के छोड़ दिया उसको। नहीं, अब उसके बाद ये देखना है किससे मरा हो। नहीं, अब उसके बाद में नहीं बोल रहा हूँ, अब आप इसके बाद में बोल रहे हैं अगर उन्हें पहाड़ पे से गिरा क्या, हाँ। उसको सिंग मार दिए, उसका गला घोट दिए, तीनों कंडीशन के अंदर एंड रिजल्ट क्या है, मौत है। जब उन्हें मुर्दा कैसा भी अगर है तो खाना ही नहीं आपको, तो मैं अभी सिंग मारना, पहाड़ पे से गिरना, गला घोटना क्या है उसकी तशरीह नहीं लूँगा मैं, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी जाके, इसको यही रोक देता हूँ। बात ये कही जा रही है ना, यहाँ पर जानवर का लफ्ज़ है, इन तमाम चीज़ों में भी कोई जानवर का लफ्ज़ नहीं है। अब जानवर का लफ्ज़ है, वो गोलू बाद में जो आ रहा वो क्या है? हाँ? भाई यहाँ जानवर का लफ्ज़ कहाँ है, ये गिरा कौन, मौत किसकी हुई। मैं ये बोलता हूँ कि इंसान जो ऊपर से गिर के मर गया उसके नहीं खाने की बात हो रही, बोलता हूँ ये जो इंसान गिर गए, शरफू भाई ऊपर से गिर गए और मर गए तो उनको नहीं खाना है भाई बोल के अल्लाह मना कर रहा, बोलता हूँ। अरे हबीब साहब, शरफू साहब का नाम ही नहीं है ना उसके अंदर, तो जानवर का नाम कहाँ है, मौता में जानवर किधर है भाई, है ही नहीं ना। तो मतलब ये है कि मौता क्या है, इसको हमको समझना है तो कुरान की दूसरी आयतों से तशरीफ करके समझना पड़ेगा कि अल्लाह ताला यहाँ पर मौत किसको कह रहा है, क्या है मौता, मरा हुआ, कोई फिजिकल सेंस की बात हो रही है, या गाय गधे घोड़े कुत्ते की बात हो रही है, या किस मौत की बात हो रही है। आयतें याद नहीं है ज़बानी, लेकिन मैं हवाले दूंगा, आप लोग सब कुरान से जुड़े हुए लोग, आप जानते हैं। एक आयत है जिसके अंदर रसूल से कहा जा रहा है कि जब रसूल इनको अपना कलाम सुनाता है, रसूल जब अपना कलाम इनको सुनाता है तो पहले तो रसूल को बोला जा रहा है कि रसूल तुम अपना कलाम मुर्दों को नहीं सुना सकते। रसूलुल्लाह से कहा जा रहा है कि तुम अपना कलाम मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ये मुर्दे अगर तुम्हारा कलाम सुनते हैं, आया था ये, और अगर मुर्दे कौन, पहाड़ पे से शरकू भाई जो गिरे हुए उसकी बात हो रही है अभी, वो अगर ये तुम्हारा कलाम सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, पीठ फेर के चले जाते हैं। मुर्दे मुर्दा कलाम सुन रहा,
रसूल उसको कलाम सुनाने जा रहा है और मुर्दा कलाम सुन के पीठ फेर के चले जा रहा। कौन सा मुर्दा है भाई ये? जो नहीं सुनने वाला को मुर्दा बोला था। सीधी सीधी बात है, जो अक्ल का मुर्दा हो गया अल्लाह ताला उसकी बात कर रहा है। अक्ल के मुर्दों की बात कर रहा है, जिस्मानी मुर्दार की बात नहीं हो रही है, फिजिकल नहीं है। जो अक्ल से मुर्दा हो गए, पहली हुर्मत, यानी इसमें मैं शॉर्ट करूंगा अपनी बात को। पहली हुर्मत ये बताई गई है कि अल्लाह के नज़दीक वो ज़िंदगी हराम है इंसान के ऊपर जो बेअक्ली की, बेसमझदारी की, इडियट्स की जो ज़िंदगी गुजारते हैं खुदा के नज़दीक, वो मुर्दार ज़िंदगी, रजस की ज़िंदगी है। और वो मुर्दार ज़िंदगी अल्लाह ताला आप पे हराम करार करता है। यानी अगर आप ज़िंदा हैं तो आप अक्लमंद रह के ज़िंदा रहेंगे, होशमंद रह के ज़िंदा रहेंगे, कॉमन सेंसेस के साथ ज़िंदा रहेंगे, अपने अक्ल और शऊर कैसे मानेंगे? ये खाली हज़रत क़िबलाओं की तक़लीद करते हुए जो है बेहुदार कता नहीं करेंगे, तो मुर्दार ज़िंदगी नहीं जिएंगे तुम। अल्लाह के नज़दीक एक कोई इंसान इर्रेशनल ज़िंदगी अगर जीता है तो खुदा के नज़दीक वो हराम की ज़िंदगी जी रहा है, वो फेल हराम में मुब्तला। ये कौन सा एक हुर्मत पूरी हुई खुदा की यहाँ, ठीक। दूसरी हुर्मत क्या है? दम। कुरान में दूसरी जगह कहा गया बहता हुआ खून। अल्लाह ने तुम पे हराम किया बहते हुए खून को। भाई खून खाते हैं पीते? अगर इसका जोड़ना पूरा खाने से लिया गया है तो खून खाते या पीते? अगर वह आयत के अंदर वर्ड अकूलू आ रहा है करके अगर वकील साहब पकड़ लेते हैं कि खाना है ना देखो साहब बोल के बोले तो मेरा सवाल ये कि खून के लिए शरबू का लफ्ज़ आएगा या अकूलू का लफ्ज़ आएगा? पूछ रहा हूँ मैं। खून जब वो बन जाता ना, क्लॉटिंग हो जाता भाई बहता हुआ, फिर बहता हुआ की वजाहत क्या है? बहता हुआ उसकी सिफत बताई जा रही, खून है जो बह रहा है, उसको नहीं खाना है तुम्हें। यहाँ बहता हुआ तो बहता हुआ तो आप खा ही नहीं सकते। तो यह है कुरान की ब्यूटी। जब अगर उसके मीनिंग उल्टे पिनाना जा रहे हैं तो एक ना एक वर्ड उसके अंदर ऐसा होगा जो आपके मानों को अंदर नहीं आने देगा। खुदा इसको कहता है कि बातिल इसमें दाखिल नहीं हो सकता। इस आयत में नहीं, दूसरी आयत में। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अल्लाह ने तुम पे हराम किया खून और उसकी सिफत बताई गई बहता हुआ खून। इसका मतलब क्या है साहब? खून क्या है? खून क्या है? ये जो बकरे को काटने के बाद में उस लाल कलर का निकलता उसकी बात हो रही? जी नहीं, अल्लाह यहाँ पर यह बोल रहा है कि किसी जान को नाहक मारना, किसी का खून बहाना, किसी के खून रेजी करना, किसी की नाहक कमाई खा जाना, किसी के हक हिस्से मार लेना, ये सब क्या बोलते साहब? अरे साहब बहुत बुरा हुआ गौस भाई के साथ, बहुत बुरा हुआ फ़हीम भाई, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ हबीब भाई? बेचारों की खून पसीने की कमाई वो हराम का जो है फ्रॉड करके पैसे खा गया। खून पसीने की कमाई, क्या गौस भाई यही बोलते हैं ना अपन? मेहनत मजदूरी से जो कमाया था उसके पैसे मार के खा गया। साहब वो आदमी तो बहुत गंदा है साहब, उसके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं। मतलब क्या है? बहुत लूज कैरेक्टर का इंसान है, मर्डरस टेंडेंसी का आदमी है, लोगों को धोखे देने वाला है, लोगों को लूटने वाला है, लोगों की जान भी लेने के वास्ते तैयार हो जाता है। ये मामला है। तो अल्लाह दूसरी चीज़ क्या हराम करार कर रहा आप पे? खून। किसी की जान नहीं लेंगे तुम, किसी की भी जान नहीं लेंगे। इंसान को मारने का हक नहीं है। अगर एक इंसान ने एक इंसान को मार दिया तो गया, उसने पूरे इंसानियत को मार दिया। ये खुदा का दीन है, ये खुदा का फैसला है। तो अल्लाह हराम कर रहा है आपके ऊपर, एक तो बेवकूफ़ों की ज़िंदगी ना गुजारें, इडियोसिटी के अंदर न जिए आप, अक्लमंद की ज़िंदगी जिए आप, हर वो काम करें जो होशमंदी का है, उस ज़िंदगी को अल्लाह आपके लिए जायज़ करार दे रहा है। और ये जो नहीं समझ में आने वाली ज़िंदगी अगर गुजार रहा है तो खुदा उसको हराम करार दे रहा है। और दूसरा जो है किसी का खून करना, किसी की जान लेना, किसी की जान को नुकसान पहुंचाना, किसी का माल मार के खा जाना, किसी के हक हलाल के पैसे खा जाना, अल्लाह इसको हराम करार दे रहा है। कितने हराम हुए? तो अब तीसरा हराम कौन सा है भाई? वलहमुल खिंजीर, सूअर का गोश्त।
آپ اس کا دل کھا سکتے ہیں, سور کا بھیجا کھا سکتے ہیں, سور کی چربی کھا سکتے ہیں, گوشت نہیں کھانا تھا. آیت یہ کہہ رہی ہے, میرے کو نہیں معلوم. لحم گوشت, دل گوشت میں نہیں آتا, پھیپڑے گوشت میں نہیں آتے, کلیجی گوشت میں نہیں آتی, بھیجا گوشت میں نہیں آتی. چلو تو کھا رہے ویسے, چلو تو ہر ایک تو چاکلیٹ میں میگی میں. اب وہ دیکھ لو, چاکلیٹ میں گوشت ہے تو حرام ہے, اگر چربی ملایا تو کھا سکتے ہیں, منہ نہیں ہوتی ہے. قرآن میں چربی کا ذکر الگ بھی ہے کچھ سائڈ کی. تو بھیا آپ اگر قرآن میں اگر دیکھیں گے, سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے, شاید 60 نمبر کا سورہ ہے, اس کے اندر یہ بتایا گیا, میرے پاس آیت ہے, ریکارڈ میں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ابھی, کہ رسول اللہ کے پاس میں لوگ آ رہے ہیں. آیت یاد ہے تو نکالیے انہوں نے, سورہ مائدہ 60 نکالیے آپ سورہ مائدہ کی. خنزیر اور بندر آ رہے ہیں. یعنی رسول اللہ کے پاس میں آ رہے ہیں, رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں, رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں, رسول اللہ جو تعلیمات ان کو دے رہے ہیں وہ تعلیمات سن رہے ہیں, اور باہر نکل کر وہ اس کا کفر کر رہے ہیں. کون ہے وہ؟ آیت کہہ رہی کہ وہ جو ہے خنزیر اور بندر ہے. انفال میں ہے, اس میں ہے. مائدہ میں, مائدہ 60 ہے. کیا کہا گیا بھائی؟ نہیں مگر یہاں پر الگ ہے. ہاں ہے یہاں پہ قردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت بلکہ ہے. نہیں مگر وہ نبی کے پاس آتے ہیں بلکہ اس کا ذکر نہیں ہے یہاں پر. کون سی آیت دیکھ رہے ہیں ابھی؟ یہ 60 دیکھا ہوں, کس کی؟ سورہ مائدہ کی. ہاں نہیں پڑھیے, آیت پڑھیے. اور وہ جس پر خدا نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب ہوا, اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے, اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی. ہاں ٹھیک. ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر اور راہ راست سے بہت دور ہیں. ہاں یہاں پہ ہاں یہی آیت ہے, صحیح اور نکالا. جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. بھائی کون آ رہے ہیں؟ شیطان کے چیلے, جن کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے, ان کو ٹائٹل دے رہا ہے کہ یہ خنزیر اور بندر ہے. یہ رسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں رسول کے پاس آ کر؟ بتائیے آپ. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کون کہتے ہیں ایمان لائے؟ خنزیر اور بندر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے, حالانکہ وہ کافر آئے تھے, اور حالانکہ وہ کافر آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے. تو خنزیروں میں بھی مسلم اور کافر ہے. یہ بات ہو رہی, یہ ترجمے آپ کے. ہاں تو بھیا یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے؟ شیطان کے چیلے کہا گیا ہے ان کو. کن کو؟ بندر اور خنزیر اور بندر کو شیطان کے چیلے کہا گیا ہے. اب آپ اس ورڈ کو آپ پروسیس کیجئے کہ لحم کہتے کس کو؟ لحم کہتے ہیں نٹنگ کو. نٹنگ ہوتی ہے بنین جو پہنتے ہیں نا ہم لوگ, ایک کے اندر ایک دھاگا, ایک کے اندر ایک دھاگا ملا ہوا ہوتا ہے. یہ تانا بانا جو ہوتا ہے نا کپڑے کا, یہ وارپ اینڈ ویفٹ بولتے ہیں ہم لوگ اس کو. یہ دونوں مل کے کپڑا بنتا ہے. تو لحام کے معنی ہے بنیادی طور پہ تانا بانا کے. تانا بانا سے مراد ہوتی ہے سنگت کے, سوسائٹی کے اندر ان کے ساتھ دوستی کرنے کی, ان کے ساتھ میں رہنے کی. مسلز کو مسلز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پورے ٹیشوز ریشے مل کر وہ ایک بنڈل بنتا ہے. جیسے تانا بانا میں کپڑا بنتا ہے ویسے یہ مسلز بنتے ہیں, اس لیے اس کو لحام کہا جاتا ہے. لحام کے بنیادی معنی ہے سنگت کے, گھل مل جانا, گھل مل جانے کے, گھلنا ملنا, ایک دوسرے میں ملوث ہونا. ایک دوسرے میں ملوث, صحیح بولا, واہ واہ واہ, ایک دوسرے میں ملوث ہونا یعنی ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے میں سما جانا. بالکل صحیح لفظ ہے, ایک دوسرے میں سما جانا, تو مرج ہو جانا, یہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کے جو چیلے ہیں وہ ہے خنزیر. آیت کی تصریف بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اللہ بول رہا ہے ان کی سنگت تمہارے پہ حرام. یہ شیطان کے چیلے کون ہیں؟ یہ ہمارے مشاہد, ہمارے یہ تمام جو اللہ کی کتاب کے اندر واندے ڈالتے ہیں, یہ اللہ کی کتاب سے جو دور کرنے والے ہیں, جو انسانوں کو شرارت سکھاتے ہیں, جو خون خرابے کی تعلیم دیتے ہیں, وہ تمام کے تمام شیطان کے چیلے ہیں. شیطان دراصل قرآن کی وہ اصطلاح ہے جس کے معنی ہے جو خیر سے دور کرے. ہر چیز جو خیر سے دور کرے وہ شیطان ہے. آپ اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں تو خیر سے دور ہو گئے. آپ کسی کا خون کر رہے ہیں تو آپ خیر سے دور ہو گئے. کوئی بیوقوفی کی زندگی گزار رہا ہے تو خیر سے دور کر رہا ہے. آپ کسی ایسے شریر انسانوں کی صحبت میں اگر رہ رہے ہیں تو آپ خیر سے دور رہیں گے. آپ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ تو رنگ بدلے گا بھیا,
یہ تو نیچر ہے لا کا. تو اللہ کیا کرا آپ پہ؟ گندے لوگوں کی صحبت جو تو ہے نا وہاں ان سے جو ہاں اسی میں اور ایک جگہ ہے نا سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں کہ تم ان کے ساتھ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے. اللہ کا مذاق اڑانے والے یہ ان کو شیطان کے چیلے بول رہا ہے. تو تم بھی ویسے ہو جائیں گے. یہ وضاحتیں ہو رہی اس کی, یعنی شیطان کے چیلے کی وضاحتیں ہو رہی. تو اللہ کیا حرام کیا؟ دوسری بات آپ پہ گندے خراب بدماش سور صفت کے لوگوں کے بیچ کے اندر تمہاری سنگت نہیں رہے گی. یہ حرام ہے تم پہ. کتنی حرام ہوئی ابھی تک؟ نمبر 1 کیا ہوئی؟ بے عقلی کی زندگی. اللہ اچھا رکھے عادل بھائی آپ کو. بے عقلی کی زندگی گزارنا حرام. ناحق کسی کا خون کرنا حرام. ناحق کسی کا حق لوٹنا حرام. تیسری بات گندے شریر کمینے بدماش لوگوں کی صحبت کے اندر رہنا, ان کے بیچ میں بیٹھنا اٹھنا وہ آپ پہ حرام. تو آج کی تاریخ کے اندر مسلمان ہیں پورے خنزیر ہیں. آج کی تاریخ میں پوری مسلم ورلڈ ہے انکلوڈنگ یور سعودی عربیہ. سب لوگوں کے ساتھ میں یہ سکھا رہے ہیں بندوق چلانا, لوگوں کی گردنیں کاٹنا. یہ مسلمان سکھا رہے ہیں, کوئی دوسرا نہیں سکھا رہا ہے. کوئی یہودی ہندو آ کے نہیں سکھایا ہے. اپلوڈ ہے صاحب. میں تو غوث بھائی میں آپ کو بول رہا ہوں, میں دیکھا, میں رات تمام مچھی تڑپے جیسا تڑپا صاحب, سو نہیں سکا میں. آخر کے اندر جو ہے میرے کو کارڈینل کی گولیاں کھا کے سونا پڑا رہا. سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ واقعی وہ لوگ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہے ہیں, کیا ہے صاحب؟ جو بھی کر رہے ہیں نام تو یہی ہو رہا صاحب. نہیں خیر وہ لوگ خیر وہ چھوڑ دیجیے, وہ پازیٹیو نیگیٹو کیا ہے, بہرحال جو بھی اگر کر رہا ہے تو وہ بہت گندا کام ہے, بہت ہی بدتر کام ہے. خیر چلیے صاحب میری بات یہاں رک جائے گی. تو ایک ہے خراب لوگوں کی صحبت کو اوائڈ کرنا, اور جو چوتھی بات کہی گئی ہے, اتنی قیمتی بات کہی گئی ہے, اگر یہ بات جان لیں گے اور اوپر کی 3 بات پہ عمل کریں گے تو خدا کی قسم تمہارے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے لیے دن مکمل ہو جائے گا. اب کیا کہا گیا بولیے آپ؟ وما اہل لغیر اللہ, اور وہ آواز جو اللہ کے علاوہ اٹھے. یعنی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی دوسری آواز کے اوپر تم لبیک مت کرنا. انسانوں کی اٹھائی ہوئی ازموں کے چکر میں مت پڑ جانا. سوشلزم, کمیونزم, ٹیکسزم, وحیدزم, حبیبزم, فہیمزم, گاندھیزم, کسی کے چکر میں مت پڑنا. اللہ کی کتاب کی جو دین ہے یہ آواز اللہ کی ہے. اللہ کی آواز یہ ہے. اس آواز کے علاوہ کوئی دوسری آواز تم قبول نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تمہاری زندگی پوری گون ہوگی. کس کے مطابق؟ اب کس آواز کے مطابق گون ہوگی؟ اس کتاب کے مطابق گون ہوگی. جب یہ کتاب کے مطابق آپ گون کر رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی بدماش رہ کے بھی کر سکتے ہیں, مردار رہ کے بھی کر سکتے ہیں. آج مردار رہ کے کر ہی رہے ہم لوگ, کر ہی رہے. آج لوگوں کو گلے کاٹ رہے اور اس کتاب کا نام لے رہے. تو اللہ بولتا نہیں, پہلے یہ 3 صفت لاؤ. ایڈیاسٹی کی, بے عقلی کی زندگی چھوڑو, کسی کا خون خرابہ مت کرو, اور تیسری بات جو ہے غلیظ قسم کے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دو, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو. اور چوتھی بات آئیڈیالوجی کے اعتبار سے خدا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے, جو رسول کے ذریعے سے آئی ہے. سوائے اس چیز کے کسی اور چیز کو نہیں ماننا. جب اگر تم یہ مان لیں گے, یہ 4 چیزوں کی حرمتوں میں آ جائیں گے, تو اب کیا ہوگا آیت میں پڑھیے گا. اور وہ جو مر گیا, اچھا, اور جس کو درندر نے کھایا, مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا, اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے. نہیں, وہ آج تمہارے لیے تمہارا دین. ہاں وہ آگے پڑھو. ہاں, آج کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے. رک جائیے. آج کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے. کون سا دین تھا آپ کا؟ کون سا فیصلہ تھا؟ پہلے جو تھا یہ 4 چیزوں کا آپ نے فیصلہ بنا لیا کہ میں ایڈیوٹیسٹی کی لائف نہیں جیوں گا, میں کسی کا خون نہیں کروں گا, میں کسی غلط لوگوں کی صحبت میں نہیں رہوں گا, میں اللہ کی آواز کے علاوہ کسی آواز کو نہیں مانوں گا. تو یہ جس دن آپ ان اصولوں کے اوپر آ جاتے ہیں تو مایوس کون ہوتا ہے اس سے؟ جو اس کا انکار کرنے والے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. صاحب لاکھ ہلا لو, کیجریوال ہلنے والا نہیں ہے. انا ہزارے کو آپ کرپٹ نہیں کر سکتے. اس کو غریب بول سکتے ہیں لیکن بے ایمان نہیں بول سکتے آپ اس کو. ٹھیک, پھر تم ان سے ڈرو. بس تم مجھ سے ڈرو. اب تم کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. صرف مجھ سے ڈرو. جو انسان یہ 4 اصول اگر منا لے گا اپنی زندگی میں, خدا کی قسم اس کو کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں.
پھر اللہ پھر آگے کیا کرا ہے؟ آج میں نے تمہارے لیے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ 4 چیزیں دین کی اساس ہے. یہ 4 چیزیں دین کی اساس ہے. اگر کوئی یہ فیصلہ اپنا بنا لے کہ یہ 4 چیزیں میں نہیں کروں گا، اس کے لیے اس کا فیصلہ جو ہے زندگی کا بالکل درست ہو گیا. اس کے بعد اس کو کوئی چیز سوچنے کی ضرورت نہیں. یہ سورہ مائدہ کا ترجمہ. اور آپ کے پاس میں وہ جو گر گیا، وہ جو اللہ اکبر نہیں بولے، وہ مر گیا، وہ خون بولے تو ڈیفینیشن ہے، وہ اتنا بہنا کرتے، اتنا رہنا کرتے، وہ کیا 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 بکواس. تو بھائی کھانے پینے سے، بکرے مرے ہوئے یا زندے کھانے سے کافر تمہارے سے کیسے دشمنی پہ آئیں گے؟ قوموں کی دشمنی تم کیا کھا رہے ہو اس کی وجہ سے ہوں گی. کھجا کھاؤ، کتا کھاؤ، بوریا میں کتے. ارے تم کھجا کھاؤ جی، کون پوچھنے والا ہے تمہارے کو؟ اچھا ہمارے عبداللہ صاحب، آج کے لیے کون سا ورڈ ہے اس میں؟ آج کے لیے یوم یوم الیوم 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 مطلب ال کا جو ورڈ ہے، تو Yes. آج کا دن، دس ایونٹ، دس مومنٹ، آج تمہارے لیے دس مومنٹ از بین کمپلیٹ. دا مومنٹ یو ہیو اڈاپٹیڈ دس 4 تھنگ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور ایک سورہ کامن سینس کی اگر ٹرانسلیشن میں اگر بتاؤں، قرآن کے آؤٹ آف ریفرنس میں اگر اپنی بات کروں کامن سینس کی، اس میں کیا بات کہی گئی معلوم ہے آپ کو؟ اس میں ایک سادی بات کہی گئی ہے جس کے اوپر ساری انسانیت آج زندہ ہے، اور پوری انسانیت اگر زندہ رہ سکتی ہے تو یہ وہ 3 بنیادی پرنسپل ہے جس کو ماننے سے آپ زندہ رہیں گے. وہ نمبر 1 کیا ہے؟ نو ہارم ٹو یور سیلف. اپنا کوئی نقصان نہیں کرنا. بیوقوفی کی زندگی گزارنا اپنے نقصان میں ڈال لینے کا ہے. نو ہارم ٹو یور سیلف، نو ہارم ٹو دا فیلو بینگ. اپنے ساتھی کا کوئی نقصان نہیں، جان کا، مال کا، کچھ نہیں. اینڈ نو ہارم ٹو دا انوائرمنٹ. جس واتاورن کے اندر آپ رہتے، جو مدر ہماری ہے جس سے ہم کو کھانا آتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کرتا. یہ 3 وہ اصول ہے. جب انسان ان 3 اصولوں کو گہرائی کے ساتھ میں اگر مان لیتا ہے تو کیا ہوا صاحب، اس کی وے آف لائف، اس کی آرڈر آف لائف کمپلیٹ ہوگی اس کے لیے. یہی بات اس آیت میں کہتی ہے. اب آپ اس کو دعویٰ ہے میرا، 100 تفاسیر جا کے پڑھ لیجیے ان آیتوں کے اوپر. یہ کون سے کھانے پینے سے دشمنی ابھرتی ہے، ایک ثابت کیجیے. یہ کون سا کھانا پینا چھوڑ دینے سے دین مکمل ہوتا ہے، دوسری بات ثابت کیجیے. یہ مردہ کھانے سے یا مردہ نہیں کھانے سے دین کے اندر کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی میں خون لے کے پی لیتا ہوں، کیا ہوا؟ خنزیر کا گوشت کھا لیتا ہوں، کیا ہوا؟ گائے کاٹنے سے ہوگی، ہاں، گائے کاٹنے سے 2 قوموں میں ٹکراؤ ہوگا. تب آپ بتائیے اس کے اندر نہ تو کوئی کھانے پینے کی حرمت ہے. اللہ تعالیٰ کتنی کلین بات کرتا ہے یار. اللہ کہتا ہے کہ پوچھتے ہیں تجھ سے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے. تو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے آپ کہ ہر وہ چیز تمہارے لیے حلال ہے جو طیب ہے. طیب، ہر وہ چیز تمہارے لیے جو گڈ ہے. گڈ شرفو بھائی کے لیے کیا ہے؟ اس میں سورہ انعام میں ہے نا، ابھی آیت میں، ہاں، کہ تم کھانے والوں میں وہ کچھ نہیں دیکھتا سوائے اس کے. بالکل بالکل. پھر یہ 4 چیزیں آ رہی تو کھانے سے تعلق نہیں کر رہی. اللہ یہ بول رہا کہ اگر جو کھانے پینے کے، یس، اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ لوگ جب بول رہے ہیں کہ حرام یہ ہے، تو اللہ کا رسول یہ گواہی دے رہا ہے کہ جو مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے، میں اس وحی کے اندر کسی بھی کھانے پینے کی چیز کو حرام نہیں پاتا. آیت سوائے ان 4 حرمتوں کے، اور خدا نے کوئی حرمتیں نہیں ڈالی ہے. یہ بتا رہا خدا اس کی. یہ حرمتیں کھانے سے آپ جوڑ رہے ہیں، کھانے کی حرمتیں نہیں ہے. اللہ بول رہا حرمتیں ہیں میری، حرمتیں کھانے پینے میں نہیں ہے، حرمتیں دوسری چیز میں ہے میری. لاسٹ ٹائم پہ ہمارے وکیل صاحب سے اس میں بات ہوئی تھی، سوائے اس کے کا اطلاق کے اندر وہ ان 4 کو لے کے کھانے پینے سے جوڑ رہے تھے. کھانے پینے کا تعلق نہیں ہے اس کا. بھائی وہ برے لوگوں کی صحبت، لحم مینس نہیں، وہ آپ کی چوائس ہے. اللہ یہ بولتا ہے جو طیب ہے کھا لو. خنزیر کا گوشت ویسے بھی طیب نہیں ہے. نہیں دیکھیے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول سے یہ پوچھا جا رہا ہے. نہیں ہمارے غوث بھائی، رسول سے ایک کوشچن ہو رہا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کھانے پینے کے معاملے میں کہ ہمارے پہ حلال کیا ہے. تو
تو رسول کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہر وہ چیز جو طیب ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے. طیب بولو تو طیب یعنی گڈ. نہیں ابھی اس میں 4 چیزوں کا ہے نا. پھر اس میں بہمت الانعام کے جو آیت ایک نمبر 1 کی آیت ہے بقرہ کی، اس کی مائدہ کی، اس میں ہے نا جو چوپایوں کا جو ذکر ہے جو ہاں جو وہ جس کو بولتے ہیں لوگ ہمارے پاس بتاتے ہیں جو ہربیورس جو ہے یعنی جو وہ جان. ہاں اچھا پوائنٹ یاد دلا. اب آپ سنیے یہ بڑا اچھا پوائنٹ یاد دلا. سورہ انعام کی آیت نمبر 1 ہے. اس کی بقرہ کی مائدہ کی نمبر 1 مائدہ کی نمبر 1 ہے. کھروں کا ذکر آپ بہت بڑی تقریر کرتے ہیں. ہاں اس کے اندر ایک گہری بات بولی گئی. اب آپ بولیں گے کہ صاحب اس کے اندر حرمت تو کسی بھی چیز کی نہیں ہے، کھانے پینے کی حرمت ہی نہیں ہے. تو میں کتا کھا لیتا ہوں. سور کے اندر جو ہے وہ کتے کے اور اس کے نہیں میں ابھی اچھا پوائنٹ یاد دلا تو میرے کو اچھا پوائنٹ. آپ بولیں گے حبیب صاحب اس کے اندر تو کھانے پینے کی حرمت نہیں ہے تو میں سپلک کھا لیتا ہوں، سانپ کھا لیتا ہوں، چوہا کھا لیتا ہوں، کتا کھا لیتا ہوں، بلی کھا لیتا ہوں. اب آرگیو کر رہے ہیں میرے سے. تو اللہ کیا طیب ہے اور کیا طیب نہیں ہے اس کو بیان کیا. اب دیکھیے سورہ مائدہ کی 1 نمبر کی آیت ہے. یہ آیت اتنی بڑی قیمتی آیت ہے جس کو کوئی بھی مفسر ڈسکور نہیں کیا. ابھی وہی پڑھا نا. نہیں اب ہم لوگ 2 3 4 پہ بحث کیے آیت نمبر 1 کو چھوڑ کر. ابھی آیت نمبر 1 کا میں آپ کو اس کا مائدہ کی آیت نمبر نہیں. اب آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات نکل کر ادھر سے آئے گی اور اس میں میں ثابت کروں گا کہ سور کیسے حرام ہوتا ہے. اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوا ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ کرو. واپس پڑھیے اس کو. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے. عربی میں پڑھیے. احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے تم پہ حلال کیا بہیمت والے انعام. نہیں بہیمت والے انعام فل اسٹاپ. یہ انعام کیا ہے یہ بہیمت کیا ہے پہلے اس کو ڈیسائیڈ کیجیے. انعام کہتے ہیں چوپائے کو جن کے 4 پائے ہوتے ہیں، وہ تمام جانور بہیم انعام ہیں. 4 پیر کے کون سے جانور ہیں؟ گائے بھینس. ویری گڈ. اور بولیے بکرا. نہیں اور بولیے کھدا ہے، گھوڑا ہے، گھوڑا گھڑا. اور بولیے ہاتھی ہے. نہیں ہاں ہاتھی ہے. اور کون ہے؟ شیر ہے. 4 نہیں پیر اس کو. کتا ہے، بلی ہے، سب ہے. تو اب یہاں پر کیا کہا گیا؟ انعام میں وہ انعام تمہارے لیے حلال ہے جو بہیمت والے ہیں. بہیمت بہیمت کس کو کہتے ہیں؟ حربی ورث کو بہیمت. حربی ورث جو گھاس کھاتے ہیں، وہ تمام چوپائے جو گھاس کھانے والے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. جو گھاس کھانے والے انعام نہیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے. کتا گھاس کھاتا، بلی گھاس کھاتی، شیر گھاس کھاتا، بکری کیا کھاتی، گائے کیا کھاتی، اونٹ کیا کھاتا. تو جو جانور جتنے جانور جو گھاس کھانے والے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. گھاس کھانے والے جانور کو زولوجی میں حربی ورث کہتے ہیں. حرب یعنی چارہ، ہرا پتے، گرینری. وہ کھانے والے جانور جتنے بھی ہیں جو منہ ڈال کر کھاتے ہیں. ایک جانور ہے جو پنجے کا استعمال کر کے کھاتا. ٹائیگر پنجے کا استعمال کرتا، بندر بھی ویسی کھاتا. تو وہ جانور جو منہ سے چرتے ہیں اور صرف چارہ چرتے ہیں وہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہے. یعنی بہیمت والے جانور جو انعام ہے، چوپائے ہے حلال. حلال میں چوپایوں میں کیٹیگری ہے. حربی ورث حلال ہے. چوپائے میں جو حربی ورث نہیں ہے وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک. اب آگے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پھر اس کے بعد یہ وہ اس کے بعد میں اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر اب جو آگے تم کو تفصیل بتائی جائے گی
फुल स्टॉप। अब तफसील में कुछ बताया, कुछ सिफतें बताई, वो जानवर के नाम नहीं है। एक जानवर बताया गया खंजीर, खंजीर बोल सुअर, अपन मान लीजिए सुअर को खंजीर बोला गया। अब ये क्वेश्चन है कि सुअर का गोश्त खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? घास खाता नहीं, कौन बोल दिया? सुअर घास खाता, खाता का कचरा कचरा खाता है। नहीं, घास खाता। सुअर दोनों भी खाता, ओमनीवरस है उन्हें। अब आप देखिए, अब आप नहीं, अब आप इस डिफरेंस को समझिए, इस डिफरेंस को समझिए, नेचर के इस डिफरेंस को समझिए। जानवर तीन नमूने के हैं। एक है हर्बीवरस जो घास खाते हैं, एक है कार्निवरस जो गोश्त खाते हैं, एक है ऑमनिवरस यानी गोश्त भी खाते हैं चारा भी खाते हैं। तो चारा और गोश्त खाने वाले कौन है? रीछ है, बंदर है, सुअर भी खाता, सुअर है। तो सुअर सिपलक भी खाता, छोटे मोटे बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं नेस्टिंग में, उनको भी मार के खाता, हाँ, और घास भी खाता। तो ये ऑमनिवरस है। अब यहाँ पर पूरे जानवरों को जो ऑमनिवरस की लिस्ट है वो नहीं लाके सुअर को क्यों लाया गया? नहीं, ये खास हिकमत है कुरान की। आप अगर देखेंगे तो वाइल्ड बोर, जिसको इसको बोर बोलते हैं, सुअर वोर तो सब अलग से नाम है, इसको कहते हैं बोर, BORE बोर। बोर जो जानवर है उसके पैर जो होते हैं वो हिरन की तरह होते हैं, बग फैमिली ऐसा, बग फैमिली, बग फैमिली, और उन्हें उसका खानदान भी हिरन से ताल्लुक कर रहा। उसके पंजे भी ऐसे दिखेंगे आपको हिरन के। जब आप नॉर्मली खंजीर को अगर जंगल में देखते हैं तो घास खाते हुए दिखेगा उन्हें आपको, तो आप इस धोखे में आ जाते हैं कि इसके खुर है, इसके खुर है और ये घास खा रहा है, तो आप इसको हर्बीवरस समझ लेते हैं। लेकिन अल्लाह कैटेगरीली तौर पे बता रहा है कि हर्बीवरस नहीं है, लेकिन उसका लुक हर्बीवरस है, लुक हर्बीवरस है उसका, लेकिन वो ऑमनिवरस है, इसलिए वो हराम करार दिया गया। इसलिए खंजीर को कैटेगरीली तौर पे बोला है। उसकी बॉडी में डिफरेंस जो है, हाँ, उसकी कुत्ते के वैसे रहते हैं। हाँ, अच्छा, उसकी जो कॉम्बिनेशन है जानवर का, वो उसकी अतड़ी जो है, अतड़ियाँ, बकरी को दो थन, भैंस को चार ऐसे दिखती है। हाँ, लंबे कुत्ते को कैसा? नहीं, इसके अंदर डिफरेंस कैसा है? इसके जो टीट्स होते, जो इसकी फीमेल होती, वो कुत्ते की तरह होती। कुत्ते को जितने टीट्स होते इतने टीट्स होते इसको, समझ रहे हैं? और इंटेस्टाइन इसका जो है रीछ की तरह होता, बकरी की तरह नहीं होता। और दांत की जो बनवट है उसके अंदर दोनों किस्म के दांत होते हैं, उसके अंदर कार्निवरस और ऑमनिवरस दांत दोनों होते हैं इसके अंदर। शकील भाई, ऊपर की मेरी 3rd फ्लोर की लाइब्रेरी में इंडियन एनिमल्स बोल के किताब है, काले कलर की। इंसानों को वही है ना भाई, इंसानों के जो दाता है दोनों हैं। तो हम इंसान भी जो है, ऑमनिवरस है। ये जैसे आपके कार्निवरस नहीं, वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी वही, हम लोग ऑमनिवरस हमारा, है। हम दोनों भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस वजह से खंजीर को कैटेगरीली तौर के ऊपर मेंशन किया गया, सो दैट यू गेट नॉट कंफ्यूज कि इन्हें बग फैमिली से, जैसा डियर फैमिली से आता है, इसका क्लासिफिकेशन भी डियर फैमिली में इसका, तो कहीं आप इसको डियर या गाय या बकरी के ख़ानदान से न समझें इसको, इसलिए कैटेगरीली तौर के ऊपर या खंजीर का लफ्ज़ लाया गया। ये घोड़ा खाता, खा सकता है, हर्बीवरस, इंसान नहीं खाता, हर्बीवरस। हर्बीवरस एनिमल्स क्या करते हैं? जुगाल करते, जो जुगाल करते वो हलाल बोले नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं हर हर्बीवरस जुगाल करे, ज़रूरी नहीं हर हर्बीवरस जुगाल करे। ऐसा बकरियां करते और हैं। एक ये बोलते हैं कि जिसके खुर चिरे हुए हैं, ये टॉप के जैसे रहते हैं, जिसकी वजह तो से सुअर के भी खुले हैं ना, चूर बोल तो बोल रहे हैं ना। वही तो बोल रहा हूँ, सुअर के तो खुद चीरे हुए हैं ना। नाम लिया गया, मगर ये दोनों का नहीं लिए ना अल्लाह का। किनका? वो हर्बीवरस में आ रहा। आज आप अगर मंगोल चले जाएंगे, मंगोल के अंदर 2 किस्म के गोश्त है, वहाँ गाय नहीं होती, मंगोल में गाय नहीं होती, मंगोल में या तो बकरी होती है या तो घोड़े होते, ये मंगोल मंगोल। सो दे ईट हॉर्स एंड दे ईट गोट। ईरान का जो पहले का ओल्ड जंगल था, जो ईरान का जो पुराना जंगल था, वो पूरा वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ था, वैशी गधे थे उसके अंदर, वैशी गधे उनका खाना था। तो हुर्मत के अंदर वो शामिल नहीं है, वो पसंदीदा है या नहीं पसंदीदा वो एक अलग बात है। और बहुत से चीज़ों में अल्लाह ताला जो है अल्टरनेटिव क्या बताया है, जैसा कि वहाँ पे यही मायदा में
اگر آپ 96 97 95 کے بعد 96 97 میں تو اللہ تعالیٰ مراد جو ہے جیسا پروہیبیشن میں اگر آپ کو جانور نہیں ملے کھانے کے لیے اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ جو ہے تو بھائی بات یہاں پر کلیئر ہے یا ابھی تک روک دوں بات کو میری یہاں پر؟ چلیے، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.